ایک تو ذی الحج کے مہینے کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور ذی الحج کے مہینے میں جو ابتدائی 10 دن ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور انہی ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ والفجر قسم صبح کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر جفت اور تاک کی، واللیل اذا یسر قسم رات کی جب وہ چلے، حل فی ذالک اس کو استفہام تقریری اور تاکیدی کہتے ہیں، تاکیدی اور تقریری سوال کرنا کسی سے، جیسے ہم کسی کو کسی چیز کے متعلق ابھارتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ مطلب یہ کافی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافی ہے، اس کے اوپر زیادہ مانگ مت کرو، بس عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل فی ذالک، کیا مذکورہ قسموں میں عقل مندوں کے لیے قسم کافی نہیں ہے؟ کافی ہے نا، عقل مندوں کے لیے جو مذکورہ چیزوں پر قسمیں اٹھائی گئی ہیں ان کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، نافرمانوں کو عذاب ہوگا، انہوں نے دنیا میں نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ والفجر قسم صبح کی، مفسرین حضرات فرماتے عام صبح مراد ہے، ہر صبح، اور ہر صبح اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے حکمت کی خبر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی خبر دیتی ہے۔ یا مفسرین فرماتے ہیں والفجر قسم صبح کی، اس سے مراد عید الاضحیٰ کی صبح مراد ہے، جس سے عید الاضحیٰ کی فضیلت اور بھی اجاگر ہو جاتی ہے کہ عید الاضحیٰ والا دن یہ بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ ولیال عشر اور قسم 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ، مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ، سدی رحمہ اللہ تعالیٰ، ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے تفسیر کے امام وہ فرماتے اس سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ احادیث میں ان کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ قسم 10 راتوں کی، والشفع والوتر، والشفع جفت کی، والوتر اور تاک کی۔ شف بمعنی جوڑ کے آتا ہے اور وتر یہ بمعنی تاک کے آتا ہے، تو جفت سے مراد یوم النحر عید الاضحیٰ مراد ہے، اور وتر سے مراد یوم العرفہ 9 ذی الحج مراد ہے۔ ذی الحج کے پورے مہینے کی فضیلت، پھر ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت، پھر ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں عید الاضحیٰ کی فضیلت، اور پھر 9 ذی الحج کی فضیلت، یوم العرفہ کی فضیلت الگ ہے۔